وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل قدر سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ مریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کے ضمن میں عقیدے سے متعلق ہونے والی کچھ غلطیاں جو عمومی طور سے انجانے میں ہم کر جاتے ہیں، اس کی نشاندہی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام جیسا پیارا دین عطا فرمایا، اور خاص طور سے اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید ہم سب کو نصیب کیا۔ اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر کیا جائے بہت کم ہے، اس لیے کہ توحید کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو اپنا کر کے ایک انسان دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے۔ اور توحید کے لیے، صحیح عقیدے کے لیے انبیاء نے کتنی محنتیں کی ہیں۔ خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت پر غور کیا جائے تو آپ نے عقیدے کی اصلاح کے لیے، عقیدے کی درستگی کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید والا اور صحیح عقیدے والا ہم سب کو بننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ عقیدے کے بغیر دین اور دنیا دونوں جگہ میں کامیابی نہیں ہے۔ ہمارے اندر بدعملی ہو، بے عملی ہو، عمل میں کوتاہی ہو، لیکن عقیدے میں اگر خرابی نہیں ہے، عقیدہ درست ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس اور آخرت میں کامیابی کی امید ہے۔ لیکن اگر عمل بہت اچھا ہے اور اعمال صالحہ ہمارے پاس بہت سارے ہیں، لیکن عقیدے میں خرابی ہے، عقیدے میں نقص ہے، تو پھر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے عقیدے کی درستگی پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ تو اتنی ہیں کہ ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، بہت زیادہ ہیں۔ لیکن انہی من جملہ نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ رب العالمین نے جو ہم کو عطا فرمائی ہے، وہ ہے قوت بیان، بولنے چالنے کی صلاحیت، بولنے چالنے کی قوت، گفتگو کرنے کی قدرت۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور اسی بول چال کے ذریعے سے ایک دوسرے سے ہم اپنا ربط رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو استوار کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو قوت بیان عطا فرمایا ہے۔ تو بطور نعمت کے اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ لہذا ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا بولنا چالنا، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ دن بھر جاری رہتا ہے۔ جب تک ہم بیدار رہتے ہیں، جب تک ہم ہوشیار رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ چاہے ہم کسی بھی میدان سے تعلق رکھتے ہوں تو بول چال اور ایک دوسرے سے گفتگو یہ ہمارا روز کا مشغلہ ہے۔ لیکن ہم بہت ساری باتیں بول کر کے بھول جاتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم بولتے ہیں، بہت سارے الفاظ ایسے ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ
جس الفاظ پر ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں، الفاظ آیا صحیح ہے یا غلط ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے ہے کہ اللہ ان کلمے سے ان جملے سے ناراض ہوتا ہے، کبھی ہم غور نہیں کرتے ہیں، اور کئی ساری باتیں بول کر کے ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے جانب سے متعین کردہ فرشتے یہ ہمارے ہر بول کو لکھتے رہتے ہیں۔ ہم بول کر کے بھول جائیں، کبھی کبھار کوئی باتیں کوئی یاد دلاتا ہے آپ نے فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی، تو ہم کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہاں ہم نے کہی تھی کہ نہیں کہی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس ہماری ساری باتیں، ہماری ساری حرکتیں، ہمارے سارے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس ریکارڈ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا سنکتب ما یقول، ہرگز نہیں انسان غفلت کا شکار نہ رہے، بلکہ انسان جو کچھ بولتا ہے ہم اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے بہت بڑی تحدید ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جانب سے یہ چیزیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں۔ ہمارا ہر بول، ہمارا ہر لفظ اللہ رب العالمین لکھتے رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک انسان جب اپنی زبان سے کوئی جملہ بولتا ہے تو اس جملے کی نگرانی کی جاتی ہے، الا لدیہ رقیب عتید، یہ کہ اللہ رب العالمین کے جانب سے کڑی نگرانی رکھنے والے فرشتے اس کے اوپر متعین ہیں، رقیب ہیں۔ رقیب کا معنی یہ ہے کہ وہ نگرانی کرتے ہیں آپ کے جملے پر، آپ نے صحیح جملہ بولا ہے، غلط جملہ بولا ہے، آپ کا جملہ کیسا ہے، وہ اچھا ہے برا ہے، اسی اعتبار سے آپ کے رجسٹر میں وہ جملے درج کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو رقیب ہیں کہ وہ نگرانی کرتے رہتے ہیں ہمارے جملوں کے، ہمارے الفاظ کے، اور دوسرے عتید ہیں۔ وہ عتید کا معنی یہ ہے کہ وہ جو ہے نگرانی میں بڑے سخت ہیں، ان سے چوک نہیں ہوتی ہے، وہ بڑی سختی کے ساتھ نگرانی کرتے رہتے ہیں ہمارے الفاظ پر۔ تو خاص طور سے اس پر ہمیشہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ جملہ کیسا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا یہ جملہ اللہ کے خلاف جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس جملے کے ذریعے سے ہم کسی کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں۔ تو بہت سوچ سمجھ کر کے انسان کو اپنا منہ کھولنا چاہیے، اس لیے کہ ہر جملے کی نگرانی ہوتی ہے اور ہر جملے کا انسان کو حساب دینا پڑے گا کل قیامت کے دن۔ تو اس لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي بها بالا يرفع الله بها درجات، کہ ایک بندہ اپنی زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے، ایک بول بولتا ہے، لیکن وہ بول کتنا اہم ہے، کتنا عظیم ہے، اس بول کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت کا اندازہ اس انسان کو نہیں ہوتا ہے۔ لا یلقی بها بالا، کہ اس جملے پر وہ غور ہی نہیں کر پاتا ہے کتنا عظیم ہے۔ یرفع اللہ بها درجات، لیکن اس جملے اور اس کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو ہم انجانے میں کوئی جملہ بولتے ہیں، اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، وہ جملے ہم بول جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے درجات بلند کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط اللہ، اور کبھی کبھی ایک انسان انجانے میں ایک ایسا جملہ بول جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ لا یلقی بها بالا، اس جملے پر انسان غور نہیں کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس جملے کی وجہ سے یحوی بہا فی جہنم، ایک انسان اس بولے ہوئے جملے کی وجہ سے جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ ہم سوچ سمجھ کر کے بولیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے ایمان سے متعلق ہے، ہمارے عقیدے سے متعلق ہے، ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر سے واپس پلٹ رہے ہیں، ایک طویل حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، واپس لوٹ رہے تھے اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا ہے رسول اللہ اخبرنی عن عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو ہمارا جاری ہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں کچھ ایسے اعمال بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی، بتائیں، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، کہا کف علیک لسانک، کہ اے معاذ اپنی زبان پر پابندی رکھو، اپنے زبان کا خیال رکھو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا نبی اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم بات چیت کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، کیا اس کے اوپر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ کیا ہمارا مواخذہ ہوگا اس کے اوپر؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہارے اوپر روئے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَسَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہا کہ اے معاذ لوگ اپنی بدزبانی کی وجہ سے، اپنے زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے گھسیٹ کر کے چہرے کے بل، اپنے نتھنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی بے احتیاطی بتائی کہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے انسان بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زبان کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور زبان کی بے احتیاطی کا کتنا برا انجام ہو سکتا ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال ہمیشہ سوچ سمجھ کر کے کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک صاحب آئے، اور راوی کہتے ہیں کہ وَكَلَّمُهُ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے انسان نے بہت ساری باتوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور دوران گفتگو اس انسان نے یہ کہا ماشاء اللہ وشیتا، جیسا آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گفتگو کرنے والے شخص نے کہا، جیسا آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ آج ہم اپنے بات چیت میں بسا اوقات بغیر سوچے سمجھے ایک جملہ بولتے ہیں، ہمیں صرف آپ کے اوپر بھروسہ ہے اور کسی پر نہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہم بولتے ہیں۔ ہم کو آپ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں ہے، صرف آپ کے اوپر بھروسہ ہے۔ اس شخص نے کہا ماشاء اللہ وشیتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ یہ جملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کے برابر سمجھ لیا ہے؟ میں اور اللہ خالق اور مخلوق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ میں تو مخلوق ہوں، وہ خالق ہے۔ اجعلتنی للہ ندا، بحقی والی روایت میں ہے اجعلتنی للہ عدلا، کیا تم نے ہم کو اور اللہ کو ایک جیسا سمجھ لیا ہے؟ آپ نے فوراً ڈانٹ دیا، اس لیے کہ جملہ بڑا خطرناک تھا۔ یعنی اس شخص نے اپنے جملے میں اللہ اور مخلوق دونوں کو برابر کر دیا۔ اجعلتنی للہ عدلا، ہم کو اور اللہ کو برابر سمجھ رہے ہو؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، اگر تمہیں کہنا ہی ہے تو کہو صرف اللہ رب العالمین جو چاہے، صرف اللہ جو چاہے وہی ہو سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم یہ کہیں جو صرف اللہ پر بھروسہ ہے اور کسی پر نہیں، اس کے برعکس ہم کیا بولتے ہیں؟ صرف آپ پر بھروسہ ہے اور کسی پر نہیں۔ یہ جملہ کتنا خطرناک ہے۔ تو ہم انجانے میں ایک ایسا جملہ بولتے ہیں جو واقعی شرک کی دہلیز پر لے جا کر کے ہم کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہنا ہے تو کہو ما شاء اللہ وحدہ، صرف جو اللہ چاہے وہی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہتوں کا رد کرتے ہوئے انکار کیا، انکا لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ایمان میں داخل نہیں کر سکتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ رب العالمین جسے چاہے وہ راہ راست پر لا سکتا ہے۔ تو مشیت نبی کی نہیں چلے گی، مشیت رب کی چلے گی۔
لیس علیک ھداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت پر گامزن رکھنا، ہدایت پر قائم رکھنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، انسان کی چاہت اللہ رب العالمین کے چاہت کے تابع ہے، انسان کے چاہت کے تابع اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت یہ انسان کے مشیت کے تابع نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ جو چاہے وہی ہو سکتا ہے۔ تو صرف اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ پر بھروسہ ہے کسی پر نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ اور کسی پر نہیں۔ تو جملہ چھوٹا سا ہے لیکن ہم کو شرک تک پہنچا دیتا ہے، تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے کتنے جملے ہم بولتے ہیں روز۔ ابھی موسم بارش کا ہے، کتنے سارے لوگ اگر ان کے کچھ کام ڈسٹرب ہو جائیں موسم کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ کیا بیکار زمانہ ہے، کیا بیکار سسٹم ہے، کیا بیکار نظام ہے، دنیا ہی الٹی چل رہی ہے، کیا منحوس گھڑی ہے، ایسا بھی لوگ بولتے ہیں۔ کیا منحوس گھڑی ہے؟ آپ کا کام نہیں ہوا تو گھڑی منحوس ہو گئی، وہ وقت منحوس ہو گیا، وہ وقت برا ہو گیا، ہم ایسا بولتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو الفاظ ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔ منحوس گھڑی ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے دن اور رات، یہ جو نظام، یہ جو سسٹم چل رہا ہے، یہ سسٹم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ اگر کسی سسٹم کو برا کہتے ہیں تو آپ سسٹم کو برا نہیں بولتے ہیں، آپ سسٹم بنانے والے کو برا بولتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ تو دنیا الٹی چل رہی ہے؟ نہیں، دنیا کیا الٹی چل رہی ہے؟ کبھی ایسا تھا کہ زمین اوپر تھا آسمان نیچے تھا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سورج ایسا نہیں کہ اتر سے نکل رہا تھا اب پورب سے نکل رہا ہے۔ تو دنیا کا کوئی نظام نہیں بدلا ہے، دنیا کا نظام ویسا ہی ہے۔ جو کچھ تبدیلی ہوئی ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے، ہماری برائیاں ہیں، ہماری بدعملی ہے۔ تو موسم برا نہیں ہوتا ہے، موسم برا نہیں ہوتا ہے، بارش، ہوائیں، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہیں، یہ برا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں، دعا کرو اللہم صیبا نافعا، اے اللہ بارش ہو تو نفع بخش ہو۔ تو ہم کو دعا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے، نہ یہ کہ موسم کو ہم برا بولتے بیٹھیں، ہوا کو برا بولتا بیٹھیں، اس دنیا کے نظام کو برا بولتا بیٹھیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ وقت خراب ہے، زمانہ خراب ہے، حالات خراب ہیں، کچھ خراب نہیں ہے، ہم اور آپ خراب ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے کہا یوزینی ابن آدم، بنو آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر وانا الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، سسٹم کو برا بھلا کہتا ہے، نظام کو برا بھلا کہتا ہے، ہواؤں کو برا بھلا کہتا ہے، موسموں کو برا بھلا کہتا ہے، یوزینی مجھے وہ تکلیف دیتا ہے، وانا الدہر، زمانہ میں ہوں، سسٹم میں ہوں، اس نظام کو چلانے والا میں ہوں، اس کائنات کا مدبر میں ہوں، وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ بیدی الامر، اس کائنات کا پورا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پورا کنٹرول، اس کی چابی، اس کی کنجی میرے ہاتھ میں ہے، مجھے ابن آدم برا بولتا ہے۔ سسٹم کو برا بولنا اللہ کو برا بولنا ہے۔ اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کی تبدیلیاں میرے کنٹرول میں ہیں، کچھ بدلا نہیں ہے، انسان بدل گیا ہے، ہمارے اعمال بدل گئے ہیں، تو ہم بولنے میں بسا اوقات ایسی چوک کرتے ہیں، ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو ہمارے عقیدے کے اوپر نقص آتا ہے، ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے، بدعقیدگی والے الفاظ ہیں یہ جو ہم استعمال کر جاتے ہیں۔ تو ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے، بہت منحوس گھڑی ہے، بہت بیکار موسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الريح فإنها من دوح اللہ، اے لوگو ہواؤں کو، موسموں کو برا بھلا مت کہو، فإنها من دوح اللہ، یہ جو ہیں اللہ رب العالمین کے جانب سے ہیں، تأتی بالرحمت او بالعذاب، اللہ رب العالمین یہ ہوائیں، یہ موسم کسی کے لیے تو بطور رحمت کہلاتا ہے اور کسی کے لیے بطور عذاب کہلاتا ہے۔
لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ، یہ جو موسم ہے، یہ جو ہوائیں ہیں، اللہ رب العالمین ان ہواؤں میں جو خیر ہے، اللہ اس خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، جو بھلائیاں اس موسم میں ہیں، اللہ ان بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں۔ وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور اللہ جو خیر لے کر کے، خیر دے کر کے تو نے اس کو بھیجا ہے، اس خیر کا میں سوال کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اور اے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے، اس کے نقصانات سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ وَشَرِّ مَا فِيهَا، جو اس میں خرابیاں ہیں، اللہ ان خرابیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور اللہ اس شر سے، جس شر کا حکم دے کر کے تو نے اس کو بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، نہ کہ آپ موسم کو، سسٹم کو، نظام کو، وقت کو آپ برا بھلا کہیں۔ بالکل درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنا ہے۔ تو ایسے جملے ہم بولتے ہیں، جو جملے بہت خطرناک ہوتے ہیں، تو ان سب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک جملہ ہم اور بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی بھی بات پہ اپنی بات کو موقت کرنے کے لیے، سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے، اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو مسلمان کے اولاد نہیں، مسلمان کا بچہ نہیں۔ یعنی آدمی کبھی دھمکی دینے کے لیے، کسی کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم ایسا ضرور کریں گے، اس طرح کا جملہ بولتا ہے۔ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو مسلمان کی اولاد نہیں، تو پھر کس کی اولاد ہے؟ یہ جملہ ہم غور نہیں کرتے ہیں، بہت خطرناک یہ جملہ ہے، میں مسلمان کی اولاد نہیں، میں مسلمان نہیں۔ یعنی آپ مومن ہیں، اسلام والے ہیں، اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے، اپنی باتوں کو موقت کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے، آپ نے اپنے آپ کو اسلام سے باہر کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی ملت غیر الاسلام فہو کما قال، ایک انسان اگر یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کے اوپر ہے، فہو کما قال، تو وہ وہی ہے جو اس نے قسم کھائی ہے، وہ وہی مانا جائے گا جو اس نے قسم کھائی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلفا وقال انی بریء من الاسلام، ایک انسان جس نے قسم کھائی اور یہ کہا کہ میں اسلام سے بری ہوں، یعنی میں مسلمان نہیں ہوں، فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، کہا کہ اگر وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے تو وہ جو کہہ رہا ہے وہی ہے، اور اگر سچا بھی ہے تو پھر وہ اسلام کی طرف صحیح سالم تو واپس ہونے والا نہیں ہے، وہ اسلام کی طرف صحیح طور سے پلٹ کر کے آنے والا نہیں ہے۔ تو کسی بات کی تاکید کے لیے، کسی بات پر یقین دلانے کے لیے آپ اللہ کی قسم کھا لیں، لیکن اتنا سخت جملہ استعمال کریں، میں نے ایسا نہیں کیا تو مسلمان کی اولاد نہیں، مسلمان نہیں، مومن نہیں، یہ جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو تجدید اسلام کی ضرورت پڑ جائے گی، اس کو پھر سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تجدید کی ضرورت ہے۔ فَلَنْ يَرْجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا، اللہ کے نہیں فرماتے اسلام کی طرف صحیح سالم واپس نہیں آئے گا، عقیدے میں نقص ہو گیا، اس کے خرابی آ گئی اس کے عقیدے میں۔ اسی طرح سے ایک جملہ کبھی کسی موقع پر ہم بولتے ہیں کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، میں انشاءاللہ مومن ہوں۔ ہر جگہ انشاءاللہ کا استعمال بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ انشاءاللہ لگائیں، لیکن ایمان کے ساتھ انشاءاللہ کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ کیا آپ کو آپ کے ایمان پر شک ہے؟ اگر شک ہے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں، یہ جملہ ہی حرام ہے۔
یہ جملہ حرام ہے، درست نہیں ہے. میں مومن ہوں انشاءاللہ، صحیح نہیں ہے. میں مسلمان ہوں انشاءاللہ، بالکل صحیح نہیں ہے، نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ آپ کو شک ہے آپ کے ایمان پر، آپ کے اسلام پر شک ہے تو حرام ہے پھر یہ جملہ. پھر آپ مومن نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر مقصود اس سے تزکیہ ہے، آپ کسی کے سامنے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی بڑائی ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو الگ مسئلہ ہو گیا. فلا تزکوا انفسکم، اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کا تزکیہ مت کرو، اپنی پاک دامنی کا اظہار مت کرو. ہوا اعلم بمن اتقى، تم میں سے پرہیزگار کون ہے، تقوی والا کون ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. یا اللہ رب العالمین کی مشیت بیان کرنا مقصود ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مشیت بیان کرنا مقصود ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہو گیا. لیکن کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہے، تو اس جملے سے انسان اپنے آپ کو بچائے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا تھا، ہل انت مومن، کیا آپ مومن ہیں؟ انہوں نے کہا الایمان ایمانان، ایمان دو قسم کا ہوتا ہے. لو كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خیره وشره، اگر آپ کا مقصود کہ میں مومن ہوں یا نہیں، اگر اس سے آپ کے مراد ارکان اسلام کو ماننا ہے اور نہ ماننا ہے تو میں مومن ہوں، کیونکہ مجھے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے کتابوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے اچھائی برائی پر ہمارا ایمان ہے، میں مومن ہوں. وَإِن كُنْتَ تَسْأَلْنِي عَنِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ، اور اگر تمہارا سوال اس مومن سے متعلق ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وہ کون سا تذکرہ ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ بے شک مومن وہ کہلاتے ہیں جو لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جایا کرتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر آپ کی مراد اس مومن سے ہے کہ جن کے صفات اور اوصاف اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں بیان کیے ہیں، فلا ادری انا منہم ام لا، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین نے جو اصول، جو ضابطے ایک مومن ہونے کے لیے بیان کیے ہوئے ہیں، ان اصول و ضابطے کے اوپر میں کھرا اتر پاؤں گا کہ نہیں، تو اس معنی میں مجھے نہیں معلوم کہ میں مومن ہوں یا نہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے ایسے کئی سارے جملے ہم بولتے ہیں جس کا تعلق فی نفسی ہی ہمارے عقیدے سے ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے تذکرے ہوں گے. 2-3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. بہت ساری باتیں ہیں، کئی ساری چیزیں ہیں جو عام بول چال میں ہم غلطیاں کرتے ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کی نشاندہی کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہر قسم کی بدعات سے، خرافات سے، عقیدے کے انحرافات سے الہ العالمین ہماری حفاظت فرمائے. تب تک اس دنیا میں رہے ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو.